الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، اسماء و صفات قرآن میں بے شمار آیات، بے شمار احادیث میں موجود ہے، جیسے قل هو اللہ احد، الحمدللہ رب العالمین، اللہ علیم ہے، خبیر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسماء قرآن میں بے شمار آیات میں موجود ہیں۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، کہ جو ان کو یاد کر لے وہ جنتی ہے۔ 99 نام ہیں۔ اسألک بکل اسم هو لک۔ تو قرآن اور حدیث میں تو بہت ساری آیات ہیں، حدیث ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اور صحابہ کا بھی اجماع ہے اس کے اوپر، اور عقل سلیم بھی اس پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذات ہو اور اس کی صفات نہ ہو۔ اہل علم، اہل عقل اس بات پر جمع ہو گئے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذات ہو اور اس کی صفات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اگر ذات ہے تو صفات بھی ہوں گی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذات ہو بغیر صفات کے۔ عقل انسانی اس کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر رہی ہے۔ تو انسان کی عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اور فطرت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، چونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، تو وہ فطرت کے مطابق بنا گئی۔ جو چیز قرآن و سنت میں ہے فطرت، بالکل وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں قرآن میں اور حدیث میں، تو یہ جو نام ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کر لے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جو 99 نام ہیں، تو اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ کے بہت زیادہ نام ہیں۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے، حدیث صحیح ہے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی۔ یعنی اللہ کے بے شمار نام ہیں، تو ان بے شمار ناموں میں سے 99 نام وہ ہیں جو یاد کر لے وہ جنتی ہے۔ تو وہ 99 نام ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے، علماء نے گنے جو دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں، قرآن کے مصحف کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث سند اور متن ضعیف ہے، اس کی سب علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، کسی نے بھی اس کو صحیح نہیں کہا سند کے لحاظ سے۔ متن کے اندر بھی ایسے نام ہیں جو ثابت ہیں، جیسے اللہ کا نام رب ہے، اس میں نہیں موجود، اور ایسے نام ہیں جو ثابت نہیں ہیں، جیسے رشید ہے، ستار ہے۔ ستار اللہ کا نام نہیں، رشید اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ جو حدیث ہے جس میں 99 نام موجود ہیں، کسی نے لکھے ہیں، تو وہ سارے نام ہیں صحیح، وہ سارے نام جو ہے اس میں بالکل کئی نام ایسے ہیں جو بالکل صحیح ہیں لیکن اس حدیث میں نہیں ہیں، اور جو ثابت نہیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو یہ حدیث اس لحاظ سے، سند کے لحاظ بھی اور متن کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے ضعیف ہے۔ تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ 99 نام کون کون سے ہیں؟ جو اللہ کے بے شمار نام ہیں، ان ناموں میں سے وہ 99 نام کون سے ہیں؟ علماء نے جمع کیے ہیں، تو علماء نے کچھ نام ایسے ہیں جن پر علماء جمع ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے تقریباً 80% نام ایسے ہیں جن پر علماء جمع متفق ہیں۔ تو جن پر جمع ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ضلالت پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان کو ہم قبول کرتے ہیں کہ یہی اللہ کے نام ہیں جو کہ ان پر جمع ہیں، اور کچھ 20% علماء اختلاف کرتے ہیں کہ یہ نام
ہیں یا نہیں. تو ایک علماء کے اختلاف کے وقت ہم ردو الی اللہ و رسول کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف آئیں. تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم کہیں کہ یہ وہ نام ہیں اور یہ نہیں ہے. یہ جو مختلف نام ہیں ان میں سے کسی پر ہم حکم لگائیں. ہم کہتے ہیں یہ بڑا عالم ہے، دوسرا وہ بھی بڑا، وہ بھی بڑا، ان میں آپس میں اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں یہ نام ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہے. تو ہم فیصلہ کیسے کریں؟ تو یہاں قرآن و سنت سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. تو جب دلیل نہیں ملتی تو اس وقت میرا اپنا مشورہ ہے، ورنہ آگے چل کے میں تفصیل سے کچھ جو دلائل ہیں میں نے ڈھونڈے وہ بیان کروں گا. لیکن یہاں میں ابھی صرف یہ بات کروں گا کہ وہ زیادہ نام نہیں ہیں، 20-25 بھی نہیں پہنچتے. تو آپ ان کو بھی یاد کر لیں تاکہ شبہات سے بچیں، تاکہ شبہات سے بچ جائیں. ہو سکتا ہے یہ نام ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں. چلیں 99 سے تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے، 110 ہو جائیں گے، 115 ہو جائیں گے. تو 115 یاد کر لیں، تو مختلف ہی نام بھی یاد کر لیں تاکہ من احصاها دخل الجنہ ان کے اندر آ جائیں گے، شبہات سے بچ جائیں گے. چونکہ نص موجود نہیں ہے، جو دلائل ہیں وہ عقلی اور نقلی دلائل ہی ہیں. تو اس لیے ہم کیا کہتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں جن پر علماء متفق ہیں الحمدللہ دلیل ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ. اختلاف ہے تو وہ سارے یاد کر لیں. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ یہی نام ہے جن میں اختلاف ہے اور نہیں ہے. تو جب اختلاف ہے تو آپ ان کو بھی یاد کر لیں. وہ 99 سے اوپر چلے جائیں گے، 115 20 ہو جائیں گے، 15 ہو جائیں گے. تو 15-20 نام یاد کرنا کوئی قیامت نہیں ہے، ان کو بھی یاد کر لیں تاکہ اختلاف سے بچیں. باقی ان میں سے کون سے نہیں ہیں وہ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے ان کی چھانٹی کی ہے، الگ الگ ذکر کی ہے قواعد المثلیٰ کے اندر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سارے یاد کر لیں تاکہ اس ٹینشن سے نکل جائیں کہ ذوالجلال والاکرام اللہ کا نام ہے نہیں ہے. صالح عثیمین نے ذکر نہیں کیا، دوسرے علماء ذکر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں قابض، باسط، المعیز، مذل، یہ اللہ کے نام نہیں ہے، یہ اللہ کے صفات فعلیہ، یہ افعال ہے. تو کتنی دیر لگتی ہے اگر میں یہ بھی یاد کر لوں؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو یہ بھی یاد کر لیں. اب اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے یا اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب ہم نام مانیں گے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے جب ہم نام مانیں تو نام ماننے کی کچھ شرائط ہیں. اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ہم تحریف نہ کریں، اس کے اندر ہم تحریف نہ کریں. تحریف کا معنی کیا ہے؟ تحریف کا لغوی معنی تغییر اور تبدیل ہے، تغییر اور تبدیل ہے. اصطلاحی معنی صرف لفظ عن ظاہرہ بدون دلیل، کہ ظاہری معنی کو چینج کریں، تبدیل کریں بغیر دلیل کے. تو شرعی تعریف ایسے کریں گے التحریف فی اسماء اللہ عز و جل، التحریف فی اسماء اللہ عز و جل، تحریف ہوا تغییر و تبدیل ما اثبت اللہ عز و جل لنفسہ من الاسماء الحسنى و صفات العلیٰ بدون دلیل، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں، تو ان ناموں میں یا صفات میں سے کسی کے اندر تحریف کرنا، اس کو چینج کرنا، تبدیل کرنا، یہ تحریف ہوگی. تحریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ تبدیل کرنا، چینج کرنا، اس کا لفظ یا معنی چینج کریں اور اللہ نے اس کو اپنے لیے ثابت کیا ہو اسماء و صفات، اور ہم میں سے کوئی اٹھے اس کو، اس کے لفظ کو یا معنی کو چینج کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے. تو یہ تحریف دو طرح کی ہے. تحریف دو طرح کی ہے، ایک تحریف لفظی ہے، ایک معنوی ہے. لفظی جو ہوتی ہے کہ لفظ کو تبدیل کرنا، کسی نقطے کو تبدیل کرنا، زبر زیر پیش کو تبدیل کرنا، یہ تحریف لفظی ہے. ھذا یقع من جاہل اور یقع من عالم، یہ یا جاہل سے ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہے، وہ غلط پڑھتا ہے قرآن. تو ہم دیکھیں گے کہ جاہل کس طرح کا ہے. اگر جاہل کسی دیہات میں، کسی صحرا میں، جنگل میں دور کہیں رہتا ہے، وہ معذور ہے، اس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ملا، غلطی کر رہا ہے، تو ہمیں مل جائے گا، اس کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے، اس پر فتوے نہیں لگائیں گے. لیکن اگر جاہل وہ کسی مدرسے کے قریب رہتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے اور قرآن بالکل غلط پڑھتا ہے، صراط الذین انعمت کی جگہ انعمتو پڑھتا ہے، بالکل لفظی چینجنگ غلطیاں کر رہا ہے جاہل،
تو یہ تو گناہ گار ہے. اگر کوئی وقت کا حاکم ہے تو اس کو سزا بھی دے سکتا ہے کہ سب سے پہلے تم قرآن صحیح پڑھو, اس کو سمجھو, قرآن پڑھو سب سے پہلے. تو یہ اس جاہل کی طرح نہیں جو کسی دیہات میں, گاؤں میں, صحرا میں ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پڑھنے پڑھانے کا بندوبست نہیں ہے. تو اگر وہ کسی مدرسے میں رہتا ہے, مدرسے کے ارد گرد, مسجد کے ارد گرد کوئی پڑھانے والا ہے, اس کے گھر میں پڑھے لکھے ہیں, تو اس کو وہ گناہ گار ہے اللہ کے ہاں, اور کوئی حاکم ہے تو اس کو سزا بھی دے سکتا ہے. اور اگر وہ تحریف جو ہے, تبدیل, چینج, اللہ کی آیات میں لفظی چینج کوئی عالم کرتا ہے اور وہ غلطی سے کرتا ہے, جیسے پڑھتے پڑھتے اس کے منہ سے زبان صحیح نہیں چلتی, گلا خراب ہے, یا بھول گیا, جیسے تراویح پڑھاتے پڑھاتے لوگ بھول جاتے ہیں, غلط پڑھ دیتے ہیں, تو اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے, اس کی بات تصحیح کر دیں گے, بتا دیں گے یہ ایسے نہیں بھائی ایسے ہے. لیکن اگر کوئی تحریف کرتا ہے, عالم ہے, جان بوجھ کر کرتا ہے, قرآن و سنت میں کوئی نقطہ, کوئی زبر زیر چینج کرتا ہے, تو وہ اسلام سے نکل جائے گا, وہ کافر ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کافر ہے, اسلام سے نکل جائے گا. تو اب اس کا حکم کیا ہے تحریف کا؟ کیا یہ تحریف جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو تحریف جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ یہ تحریف جو ہے یہ یہودیوں کا کام ہے, اور وہ تحریف کرتے تھے یحرفون الکلمہ مواضع, تو اللہ نے ان پر لعنت کی. ٹھیک ہے, تو یہ من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ عن مواضع, تو یہ ان کی قرآن کو تبدیل کرتے تھے, اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی. تو تحریف جائز نہیں ہے. اچھا, اب اگر کوئی شخص تحریف لفظی نہیں کرتا, معنوی کرتا ہے, معنی تبدیل کرتا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, ہاتھ سے مراد قوت ہے, ہاتھ سے مراد نعمت ہے, چہرے سے مطلب ثواب ہے, اللہ کا چہرہ نہیں ہے. لفظ نہیں چینج کرتا, لیکن اس کا معنی تبدیل کرتا ہے کہ یہ معنی مراد نہیں ہے, یہ معنی مراد ہے. استوا کا معنی استولا ہے, غلبہ ہے. ٹھیک ہے, جو صحیح معنی ہے وہ ثابت نہیں کرتا, معنی چینج کرتا ہے معنی کے اندر. جیسے قرآن میں آتا ہے نا تجریب اعیننا, کہ وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. وہ کہے تجریب ارادینا, ہماری زمینوں پہ چلتی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریف معنوی کرتا ہے. تو کیا ہم اس کے اوپر اس کا حکم کیا لگائیں گے؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ تحریف جو کر رہا ہے یہ جان بوجھ کر عقیدے کی وجہ سے کر رہا ہے, تقسیم کر رہا ہے, تو پھر تو اس کو ہم کافر قرار دیں گے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی شبہات ہیں, اس کے پاس کیا ہیں؟ کوئی شبہات ہیں, کچھ اپنے دلائل رکھتا ہے, تو پھر ہم اس کے دلائل سنیں گے, شبہات سنیں گے. کیا اس کے پاس واقعی کوئی تفسیر ہے, کوئی دلائل ہے, تو وہ دلائل رد کریں تاکہ یہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے. جیسے کئی بریلوی حضرات ہوتے ہیں, شرک سے توبہ کر لیتے ہیں جب ان کو سچ کا پتہ چلتا ہے. انہوں نے اپنے دلائل بنائے ہوتے ہیں, وہ دلائل ہوتے نہیں ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے, جیسے ید معنی قوہ, عربی زبان میں ید کا معنی قوت بھی آتا ہے اور نعمت بھی آتا ہے, اللہ کا ہاتھ بھی ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے. تو وہ لغوی دلائل ہے اس کے پاس, تو ہم اس کے شبہات دور کریں گے ہیں کہ اس کے بعد شبہات ہیں اور یہ شبہات بنتے ہیں, تو اس کے شبہات دور کریں گے. پھر حکم کفر وغیرہ کا آخر میں آئے گا. تو اگر کوئی معنوی چینجنگ کرتا ہے اور ہم دیکھیں گے یہ کیوں کرتا ہے, کیا اس کے پاس کوئی تعویلات فاسدہ ہیں, شبہات ہیں, غلط فہمیاں ہیں, تو وہ ہم علمی طور پر اس کا ازالہ کریں گے. اور اگر وہ شبہات نہیں ہیں, لغوی دلائل نہیں بنتا, میں کہتا ہوں جیسے قلم دو تو وہ مجھے لاٹھی دے, میں ٹوپی مانگوں تو وہ برتن دے, کہتے رہے مارو گھٹنا پھوٹے سر, تو چھوٹی کہیں سر پہ خون نہیں کر رہا ہے, یہ نہیں ہوتا. جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ تجریب اعیننا, کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتیں چلتی تھی, یعنی اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں جیسے اس کو زیب دیتا ہے. وہ کہتا نہیں اللہ کی آنکھیں نہیں, آنکھوں سے مراد, عین سے مراد کیا ہے؟ زمین ہے. اب عربی زبان میں یہ عین کا معنی زمین کہیں بھی نہیں آتا, تو اس کے پاس شبہات نہیں ہیں, یہ ایسے غلط تعبیلیں ہیں. تو ایسے شخص کو بھی ہم کس کی کیا کریں گے کہ یہ کافر ہے. شبہات کیا ہوتا ہے کہ میں کہوں آپ کھڑے ہو جائیں, آپ لیٹ جائیں. کھڑے ہونے کا معنی لیٹنا تھوڑا ہے.
تو دلیل بنتی بھی ہو، شبہات ہوں بھی، عقلی شبہات ہوں، نقلی ہوں، یا جیسے وہ شبہات بنتے بھی ہوں لغت میں کیسے، تو وہ شبہات دور کریں گے۔ اور ایسے ہی اس نے الٹے سیدھے بنائی ہوں تو پھر اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کوئی قرآن ابو جہل کی طرح تقسیم کرتا ہے، تو اس کا حکم وہ بھی کافر ہوگا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ تم تحریف نہیں کرو قرآن و سنت میں، وہ کہتے ہیں بابا ہم تحریف نہیں کرتے، ہم تو تعویل کرتے ہیں، ہم اہل تعویل ہیں، اہل تحریف نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تعویل کا کیا معنی ہے؟ تعویل کا معنی بھی تغییر اور تبدیل ہے، چینج کرنا، اور اس کے کئی معنی ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے بہترین معنی ہوا ہے وہ یہ ہے، اس کا معنی تفسیر کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے کہ تعویل کا معنی حقیقت الشیء بھی ہے۔ جو صحیح معنی اس کا یہ ہے، جیسے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا انجام، اس کی تعویل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو تعویل کا لغوی معنی چینج ہے، اور اصطلاحی معنی ہے کہ صرف لفظ عن ظاہرہ بالدلیل، ظاہری معنی کو چینج کرنا دلیل کے ساتھ، ظاہری معنی کو چینج کرنا دلیل کے ساتھ۔ تحریف کیا تھی کہ ظاہری معنی کو چینج کرنا بغیر دلیل کے۔ میں کہتا ہوں ہاتھ کا معنی یہ نہیں یہ ہے، چہرے کا معنی یہ نہیں ہے، فلاں چیز کا معنی یہ نہیں ہے، اور کیا دلیل ہے؟ دلیل کوئی نہیں، تو یہ تحریف ہے۔ لیکن اگر دلیل ہو، صحیح دلیل ہو، تو وہ تعویل ہے، اور تعویل جائز ہے، تعویل دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جائز ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی دروازے سے باہر نکلو، اخرج من الباب، تو لڑکے کھڑکی سے نکلے، تو انہیں کہیں گے بھائی دروازے سے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ وہ کہیں جناب شیخ نے کہا ہے دروازہ، لیکن چونکہ اس کمرے میں دروازہ کوئی ہے ہی نہیں، یا دروازہ ہے وہ لاک ہے، بند ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو شیخ کی مراد کھڑکی ہے، تو یہ ان کے پاس دلیل ہے کہ دروازے سے مراد کھڑکی ہے، دروازہ ہے ہی نہیں۔ بولا میں نے دروازہ، لیکن مراد کھڑکی ہے، کیونکہ دروازہ ہے نہیں، یا دروازہ بند ہے، لاک ہے۔ لیکن دروازہ کھلا ہو اور وہ کھڑکی سے نکلے توڑ کر، تو یہ بھائی تحریف ہے، دروازہ موجود ہے، میں کہتا ہوں اخرج من الباب ہے۔ تو تعویل جو ہوتی ہے دلیل کے ساتھ ہے۔ اللہ مفقہ فی الدین وعلم التعویل، تعویل اسلام میں جائز ہے، تعویل دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں، یہ معنی ظاہر معنی کچھ نظر آتا ہے، لیکن مرجو معنی، راجے کو چھوڑ کر مرجو مراد دیا جاتا ہے دلیل کی بنیاد پر۔ یہ دلیل آ گئی بھائی، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے، ایسے کہا ہے۔ جیسے پیشاب ہے، پیشاب بچے کا بھی پیشاب ہے، بچی کا بھی پیشاب ہے، دونوں پیشاب ہے، دونوں کیا ہے؟ نجس ہے، اور دونوں کو دھونا پڑتا ہے۔ لیکن دلیل آ گئی کہ اگر چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کو ہم چھینٹے مار دیں گے، تو دلیل کی بنیاد پر ہم اس کو کیا کریں گے کہ یہ اب اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے چھینٹے کافی ہے۔ تو جو مرجو معنی ہوتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر اس کو ہم مانتے ہیں، تو یہ تعویل ہوتی ہے، تعویل دلیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم ان کو اہل تعویل کہیں یا اہل تحریف کہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان کو اہل تحریف کہیں گے، تعویل نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تاکہ تعبیر الذی عبر اللہ عز وجل فی القرآن الکریم هو اولی من تعبیرہم، اللہ نے جو تعبیر استعمال کی ہے یحرفون الکلمہ مواضع، کہ اللہ نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو، بغیر دلیل کے قرآن و سنت میں چینجنگ کرنے والوں کو محرف کہا ہے، معول نہیں کہا، کہ یہ اہل تحریف ہیں، تعویل نہیں ہے۔ تو جو فتویٰ قرآن نے لگایا ہے، جو تعبیر قرآن و سنت استعمال کرتا ہے، وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو اس لیے ہم ان کو کیا کہیں گے؟ اہل تعویل کہیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو تحریف کہیں گے، اس کو اہل تحریف کہیں گے، کیونکہ ایسا معنی جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر بغیر دلیل کے یہ چینجنگ کر رہے ہیں، تبدیلی کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اہل تحریف۔ اور پھر اس لیے بھی اہل تحریف کریں گے کہ تاکہ لوگ ان سے متنفر نہ ہوں، متنفر ہوں۔ جیسے اگر ہم کہیں گے یہ تعویل کرتے ہیں، لوگ کہیں گے ہاں بھائی تعویل تو صحیح ہے، ان کی بات سنیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس، لوگ سنیں گے، وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب ہم انہیں کہیں گے یہ اہل تحریف ہیں، تو پھر کیا ہے؟ لوگ ان سے متنفر ہوں گے، لأجل تنفیر، ہم ان کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے۔ تو تعویل کے کئی معنی ہوتے ہیں، کون سا معنی ہے، کون سا مراد ہے۔ اور یہاں جب ہم عقل اور عدل کے انصاف، اقرب الی العدل،
او اقرب الی الحق، جو لفظ بنتا ہے ایسا عقیدہ معنی رکھنے والوں کے لیے وہ تحریف کا بنتا ہے، تعویل کا بنتا ہی نہیں. اس لیے ہم ان کو کیا بولیں گے؟ اہل تعویل نہیں بولیں گے، اہل تحریف بولیں گے. تو جب ہم اسماء و صفات کو مانیں گے تو اس وقت ہم تحریف نہیں کریں گے، تحریف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، جتنے اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی سے اللہ غالب ہوا عرش پر. الگ بحث آ رہی ہے استوا کی، ابھی صرف مثال دے. اللہ کا چہرہ مراد نہیں ہے، انکار کر رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ کا انکار کر رہے ہیں. کیا دلائل ہے بھائی؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ، اللہ آتا ہے کہ وہ توبہ حرکت کرنا کفر ہے. پھر جا کا کیا معنی؟ اللہ کی نعمتیں. يَنزِلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ آسمان دنیا پہ اترتا ہے. کہتے ہیں نہیں کیا اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. تو آپ جتنے ترجمہ پڑھ لیں مودودی صاحب کے، جتنے لوگ ان کے اسماء و صفات میں سارے تحریف کرتے ہیں، سارے تحریف. بہت کم ہیں. عبدالسلام بٹوی صاحب نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ اسماء و صفات کا ترجمہ کافی حد تک بہتر ہے، ورنہ اکثر ترجمہ تحریف ہے، غلط معنی کیا جاتا ہے. تو جب ہم اسماء و صفات کو پڑھیں گے، مانیں گے، ایمان لائیں گے، توحید پڑھنا شروع کریں گے، تو اس میں پہلی بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ہم تحریف نہیں کریں گے.